مخرجا۔ سابق آیت میں چند مسائل جو انسان کی عملی زندگی کا مستقل یا عام طور پر حصہ ہے، جو انسانوں میں آپسی تلخیاں خاص طور پر ازدواجی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل سے متعلق چند تفاصیل کل کی نشست میں گزر چکے، اسی کا اگلا سلسلہ ہے۔ پہلے کہ اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ آخری شکل جب اپنی بیوی کو چھوڑنے کی آ جائے تو ایسی صورت میں طلاق اگر دے دیں تو اس کے حدود اور طریقے بتائے گئے کہ اس کی عدت کے گزارنے کے مرحلے کو ملحوظ رکھو، پھر اس کے بعد تم ان عورتوں کو اپنے گھر سے مت نکالو عدت گزرنے تک، جو مختلف ہے 3 مہینے تک قریب یا اس کے آگے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ ابھی تمہارا حق باقی ہے، نکاح ختم ہونے کے باوجود بھی کچھ حقوق اور باقی ہیں، تم بھی ان گھروں سے نہ نکلیں۔ اب مدت گزرتے رہے گی، اس مدت کے دوران میں سنجیدہ پن پیدا ہو سکتا ہے، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، یا اس کے باوجود بھی غلط فہمیاں دور نہ ہو جائیں، تو اس سلسلے کو آگے اس آیت میں ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ عورتیں اپنی مدت جو قریب 3 مہینے کی ہوتی ہے طلاق دینے کے بعد، اگر وہ حمل والی نہیں ہے تو، اگر حمل والی ہے تو اس کی مدت علیحدہ ہوگی، اگلی آیت میں آنے والا ہے تذکرہ۔ اب یہ مدت قریب الختم ہے، ختم ہونے کے قریب آ رہی ہے، تو کچھ سنجیدہ پن دونوں میں پیدا ہوا ہوں گا، بات سمجھی گئی ہوں گی، پھر نکاح کو باقی رکھنے یا ختم کرنے کے بارے میں اچھا غور کر لیں۔ اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو باقی رکھنا ہے تو تم اے مردوں ان عورتوں کو بمعروف اچھا طریقہ یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے ذریعے سے تم ان کو اپنے نکاح میں روک لو، یعنی اس ایک دی گئی طلاق کو پھر اس کو آگے مت بڑھاؤ۔ چھوڑنے کے طریقے بھی 3 مرحلے بتائے گئے، اسی طریقے سے اختیار کرنا سنت کا طریقہ ہے، شریعت کا مستحب طریقہ ہے۔ اگر دوسرے طریقے اختیار کر لیتا ہے تو مسائل بہت بھیانک پیدا ہوتے ہیں۔ یا اگر اس کے باوجود بھی تمہیں روک رکھنا اچھا نہیں لگتا، بات سمجھ میں نہیں آئی، فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ ہی دینا ہے، تو چھوڑنے کا بھی طریقہ اچھا طریقے سے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے اختیار کرو۔ وہ یہ کہ 2 بغیر گواہی کے بھی طلاق دیے تو طلاق پڑتی ہے، رجوع کر لے تو رجوع ہو جاتا ہے، لیکن اچھا اور بہتر اسلامی طریقہ یہ ہے کہ تم انصاف پسند یعنی نیک صالح جو شرعی شکل و صورت جن میں ہو، ایسے 2 آدمیوں کو درمیان میں گواہ ٹھہرا لو، چاہے چھوڑنا ہے بھی تو یا رکھنا ہے بھی تو، تاکہ اگلے معاملات میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمیاں طرفین میں سے پیدا ہونے نہ پائے یا جھوٹے قسم کھا کر کہہ دینے نہ پائیں۔ اس لیے 2 گواہ پیدا کرو۔ ان گواہوں کو بھی اللہ نے حکم دیا اگر ضرورت پڑی اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے عدالت میں یا چند لوگوں میں، تو تم برابر اس گواہی کو اللہ کے واسطے کے لیے، اللہ کا واسطہ لے کر تم پوری گواہی والے معاملے میں آگے جاؤ۔ یہ دین کا اور آپسی انسانی حقوق والا معاملہ ہے۔ ایسا کرنا یوں آزو بھی تمہارا رب تم کو تاکید کرتا ہے، نصیحت فرماتا ہے۔ یقیناً اس نصیحت کو قبول کرے گا وہ شخص جو اللہ پر ایمان یقین رکھتا ہو، مرنے کے بعد اٹھائے جانے حساب و کتاب پر یقین ہو۔ تو گیا یہ معاملات بھی ایمان کا ایک امتحان ہے، انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہر مسئلہ ایمان کا امتحان ہے۔ اب اس معاملے کے اندر چند مسائل بھی ہوتے ہیں، بیوی کے چھوٹ جانے کے بعد، چھوڑ دینے کے بعد، وہ مسائل شوہر کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، نوعیت الگ ہوں گی، بیوی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، نوعیت الگ ہوں گی۔ لیکن اگر اسلامی اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقے کو اختیار کرنا
یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو ملحوظ رکھنا ہے۔ کسی بھی زندگی کے معاملے میں خوف خداوندی کو جو ملحوظ رکھ کر احکام خداوندی کی تعمیل کے مطابق آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے لیے اس دنیا کے اندر بھی کہ اس کے لیے اچھی اور بہتر اس مسائل سے مشکلات سے نکلنے کی شکلیں اللہ تعالیٰ پیدا کر کے بتائے گا، یا اسی معاملے کے اندر اصلاح والا معاملہ پیدا کرے گا، یا اس سے اچھا اور بہتر معاملہ پیدا کرے گا۔ اسی سے متعلق تفصیلات کا ایک سلسلہ اگلی کئی آیاتوں تک اور چلنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔